رانیہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے آگے بڑھ کے جیسے ہی اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہنے لگی ایسے نہیں کر سکتا ہو، میرے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بس یہی کہے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر میں خود بھی رو رہا تھا۔ احتشام کے جانے کا دکھ مجھے بھی تھا۔ بے شک شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے رونے لگی۔ کہنے لگی اس نے تو باپ کی شکل تک نہیں دیکھی، نہ ہی احتشام نے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا خوش تھا، کہتا تھا میرا بیٹا میرے جیسا ہوگا، میں اس کا نام مصطفیٰ رکھوں گا۔ کتنا بے چینی سے اس وقت کا انتظار تھا۔ دن گنتا تھا، کیلنڈر پہ کراس کا نشان لگاتا تھا کہ اتنے دن گزر گئے، اتنے دن رہ گئے۔ اتنی بڑی آزمائش کیسے آ سکتی ہے مجھ پہ؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ بہرحال وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، گزر گیا۔ لیکن رانیہ کی تو جیسے مسکراہٹ تک غائب ہو گئی تھی۔ اس کا بچہ رو رہا ہوتا تو وہ اسے اٹھاتی تک نہیں تھی، بس غائب دماغی سے پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوتی تھی، کیا سوچ رہی ہوتی تھی۔ میں روز اس کے گھر جاتا، اس کی دلجوئی کرتا، لیکن مجھے بھی بھیج دیتی تھی، کھانا تک نہیں کھاتی تھی۔ کچھ دن تو میں اس کے ڈانٹنے پہ چلانے پہ لوٹ آیا، لیکن ایک دن بیٹھا رہا۔ میں نے کہا جب تک کھانا نہیں کھاؤ گی میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگی نہیں کھاؤں گی، مجھے بھی اس کے پاس جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ میں نے کہا وہ جان کے تو نہیں گیا، اور نہ تم زبردستی جا سکتی ہو۔ جتنی زندگی ہے اتنی تو گزارنی ہے، اور اپنے معصوم بچے کو دیکھو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ کہنے لگی اللہ کرے یہ بھی مر جائے اور میں بھی۔ پیچھے رہ جانے والے بہت اذیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے احتشام سے کیوں محبت ہو گئی۔ میں تو سوچ چکی تھی کسی فوجی سے شادی نہیں کروں گی۔ ساری زندگی باپ کے جانے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ جب وہ کسی مشن پہ جاتے تھے، میرا اور میری ماں کا دل زور زور سے دھڑکتا رہتا تھا۔ تبھی میں سوچ چکی تھی کسی فوجی کی بیوی نہیں بنوں گی، کسی بھی فوج کے آفیسر سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا دیکھو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عام انسان بھی جوانی میں مر جاتے ہیں، اور فوجی 100 سال تک جیتے بھی ہیں۔ یہ تو قدرت کا کھیل ہے۔ کہنے لگی ہاں ہے، لیکن ہر وقت ان کی بیویوں کو دلوں کا دھڑکا نہیں لگا رہتا کہ پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں۔ تم جانتے ہو میں کئی دنوں سے پریشان تھی۔ روز خواب میں آتا تھا مسکراتا ہوا۔ یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ میں نے کھانا نوالا بنا کے اس کے منہ کے قریب کیا تو کہنے لگی نہیں کھانا مجھے، جاؤ یہاں سے، کیوں آتے ہو تم، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا دیکھو اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے، میں تمہارا اپنا ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ کہنے لگی نہیں، تمہاری اپنی لائف ہے، میری اپنی، جاؤ جا کے اپنی زندگی جیو۔ پہلے مجھے تمہاری ضرورت تھی، اب نہیں ہے۔ مجھے کوئی رشتہ نہیں چاہیے، نہ بیٹے کا، نہ ماں باپ کا، نہ دوستی کا۔ میں نے کہا کھانا کھاؤ، ایسے نہیں جاؤں گا میں۔ کہنے لگی اتنی زبردستی کر رہے ہو میرے ساتھ، نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ میں نے زبردستی اس کے منہ میں نوالا ڈال دیا۔ کہنے لگی اریب مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے دوسرا نوالا بنایا، وہ بھی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ مجھے منع کیے جا رہی تھی، میرا ہاتھ پیچھے جھٹک رہی تھی، بار بار اپنا چہرہ پیچھے کر رہی تھی، لیکن میں اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا۔ کہنے لگی تم بہت برے ہو۔ آہستہ آہستہ میرے زبردستی کرنے پہ وہ کھانا کھانے لگی۔ میں روز جاتا، احتشام کے بیٹے کو پکڑتا، پیار کرتا۔ 3-4 مہینے گزر چکے تھے۔ کہنے لگی اس کو اپنا عادی مت بناؤ، جب تم نہیں آتے تو مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تمہیں تلاش کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی ویرانی سی تھی جو میری جان لیتی تھی۔ میں نے کہا مجھے بھی اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ میں نے مصطفیٰ کو گود میں پکڑتے ہوئے چومتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی شاید تمہیں اپنا باپ سمجھنے لگا ہے۔ ذرا سا مسکرائی تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کے میں نے کہا کیوں کرتی ہو ایسے؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، تم تو آنسو بہا لیتی ہو،
رات بھر مجھے نیند نہیں آتی، پریشانی میں گزارتا ہوں میں۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا یہ روتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھاتا اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا، کہنے لگی پلیز مجھے ہاتھ مت لگایا کرو، مجھے برا لگتا ہے۔ میں کچھ شرمندہ سا ہوا۔ پھر میں کتنی دیر مصطفیٰ سے باتیں کرنے لگا، اسے پیار کرنے لگا۔ وہ میری گود میں ہنس رہا تھا، جیسے مجھ سے باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ کہنے لگی اریب پلیز، میری بات تمہیں بری لگے گی لیکن یہ میری تم سے ریکویسٹ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی تم مت آیا کرو، ابھی مصطفیٰ چھوٹا ہے، 4 دن روئے گا پھر تمہارے بغیر عادی ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا مشکل ہوتی جائے گی۔ میں نے کہا کیا مشکل ہو جائے گی؟ کہنے لگی کل کو تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے تو پھر تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا مصطفیٰ کو دینے کے لیے، پھر یہ چڑچڑا ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا۔ بچہ ہے اور بچوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا، اس عمر کے بچوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیسی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک حل ہے، تم چاہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں مصطفیٰ کو ساری زندگی باپ بن کے محبت دے سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ حالانکہ میں نے بڑی نرمی اور عام سے انداز میں بات کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا ریئیکشن اتنا خطرناک ہوگا۔ کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ اریب تم ہوش میں ہو؟ تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا تو کیا غلط کہہ دیا؟ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے یہ کہا تو کیسے کہا؟ تمہیں نہیں پتا میں کسی کی بیوی ہوں؟ میں ایک شہید کی بیوی ہوں، میں احتشام کی بیوی ہوں، اس کی جو تمہارا جگری یار تھا۔ تم کیسے سوچ سکتے ہو یہ سب؟ میں نے کہا تم احتشام کی بیوی تھیں اور اب اس کی بیوہ ہو۔ وہ میرا جگری دوست تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ کسی بھی محرومی کا شکار ہو۔ میری بات سن کے کہنے لگی ابھی کے ابھی اٹھو یہاں سے، نکلو میرے کمرے سے باہر۔ آئندہ اگر تم مجھے میرے گھر میں نظر آئے نا تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اس نے مصطفیٰ کو میری گود سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے تمہارا احسان۔ میں نے کہا احسان نہیں ہے یہ، ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ کئی آفیسرز کے شہید ہونے پر ان کے دوستوں نے ان کی بیویوں کو اپنایا ہے، ان کے بچوں کو باپ کی محبت دی ہے، یہ تو عنایت ہوتی ہے۔ کہنے لگی نہیں چاہیے مجھے اسی کے نام پہ جینا ہے۔ میں نے کہا لیکن میں سوچ چکا ہوں۔ کہنے لگی تمہارے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مصطفیٰ کے بارے میں سوچو۔ کہنے لگی سوچ لیا، میرا بچہ ہے، 4 دن روئے گا بہل جائے گا، لیکن میں تو بہل نہیں سکتا، مجھے تو چین نہیں آتا۔ کہنے لگی تو شادی کرو۔ میں نے کہا تم راضی نامہ دو، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ کہنے لگی اریب بس، مجھے اب اس بارے میں کچھ نہیں سننا، جاؤ شہر بھرا پڑا ہے لڑکیوں سے، کر لو شادی، اور اگر تمہیں واقعی اتنی ہمدردی کرنے کا شوق ہے تو ڈھونڈ لو کوئی بیوہ اور دو اس کو سہارا۔ میں نے کہا کسی اور کو کیوں دوں، تمہیں کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں ہی کمرے سے باہر چلی جاتی ہوں۔ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کہنے لگی میرا بھی انکار اقرار میں نہیں بدلے گا۔ میں نے کہا دیکھو تم بہت غلط سوچ رہی ہو۔ کہنے لگی جیسے بھی سوچ رہی ہوں مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا یہ وقت ہے دوستی نبھانے کا، تمہیں تمہارے حال پہ کیوں چھوڑ دوں، تمہارے حال میں شامل کیوں نہ ہو جاؤں۔ رانیہ پلیز انکار مت کرو، میری تم سے ریکویسٹ ہے، پلیز ہمبل ریکویسٹ ہے، میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ کہنے لگی نہیں، احتشام کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صرف نکاح کر لو، جب تک تم نہیں چاہو گی ہم صرف دوستی نبھائیں گے اور مصطفیٰ کو بھی باپ کا پیار ملتا رہے گا۔ کہنے لگی نہیں۔ میں کمرے سے باہر جانے لگا تو کہنے لگی اب مت آنا۔ میں نے کہا میں روز آؤں گا جب تک تم مان نہیں جاؤ گی اور میرے ساتھ رخصت ہو کر میرے گھر نہیں آ جاؤ گی۔
میں روز آؤں گا۔ کہنے لگی میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا میں کھلوانا جانتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں واپس آ گیا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے رانیہ سے نکاح کرنا ہے۔ میرے والد کہنے لگے اب کرنا ہے؟ جب ہم کہہ رہے تھے تب کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا تب کی بات اور تھی، اب اسے میری ضرورت ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ اب مجھے نہیں کرنا، میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ چکی ہوں۔ میں نے کہا لیکن مجھے رانیہ سے نکاح کرنا ہے۔ میرے والد کہنے لگے کہ تم کب تک اپنے دوست کی خاطر قربانیاں دیتے رہو گے؟ پہلے بچپن کی محبت قربان کر دی، اب اس کے شہید ہونے کے بعد پھر قربانی دے رہے ہو۔ ایک بیوہ کے ساتھ ہم تمہاری شادی کیوں کریں گے؟ میں نے کہا یہ وہی لڑکی ہے جس کو آپ نے بچپن سے میری بیوی بنانے کے خواب دیکھے تھے، اب جب میں کہہ رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ میری والدہ کہنے لگی میں 2-4 دن میں تمہارا رشتہ پکا کر دوں گی۔ میں نے کہا میں صرف اور صرف رانیہ سے نکاح کروں گا، آپ جائیں اور جا کے رشتہ مانگیں۔ میرے والد البتہ چپ تھے، شاید انہیں اعتراض نہیں تھا۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا لیکن پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن والدہ نہیں مان رہی تھیں۔ 2 دن تک میں انہیں مناتا رہا، بہت برے دل سے وہ میرے لیے رشتہ مانگنے گئی، کیونکہ میں نے ہی انہیں بہت مجبور کیا تھا۔ لیکن جب واپس آئیں تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی گئی تھی رشتہ لے کے، لیکن رانیہ کہتی ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا اس نے کہا اور آپ سن کے آ گئی۔ کہنے لگی تو اور کیا کرتی میں نے کہا اسے مناتی۔ وہ کہنے لگی وہ نہیں چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کچھ ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اسے ہنستے مسکراتے کھیلتے دیکھا ہے، عمر ہی کیا ہے اس کی آنکھوں کی ویرانی آپ کو نظر نہیں آتی؟ آپ کو کچھ نہیں ہوتا امی؟ یہ کہتے ہوئے میری اپنی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا میں منا لوں گا اسے۔ یہ کہہ کے میں برابر میں چلا گیا۔ ان دنوں میری چھٹیاں تھیں، میں چاہتا تھا کہ انہی دنوں میں میرا نکاح ہو جائے، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں کافی دیر دستک دیتا ہوا واپس آ گیا۔ میں 2 دن ایسے ہی جاتا رہا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ تیسری رات مجھے رانیہ کا رات کو 12 بجے فون آیا، رو رہی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی مصطفیٰ بہت بیمار ہے، اس کا بخار نہیں کم ہو رہا، دوائی بھی دی ہے فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ کیا کیا ہے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ پورے کمرے میں تمہیں تلاش کرتا ہے، تم بہت برے ہو، بہت برے ہو تم۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں ابھی اسی وقت۔ میں فوراً رانیہ کے گھر پہنچ گیا۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی، اس کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، والد بھی۔ میں نے جلدی سے آگے آ کے مصطفیٰ کو گود میں لے لیا۔ اس نے جیسے ہی میری آواز سنی جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، اسے چومنے لگا۔ 2 دن اس سے ملے بغیر تو میں بھی بے چین تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے اسے دوائی دی تو وہ میری گود میں ہی سو گیا۔ رانیہ کے والدین کہنے لگے دیکھ لیا تم نے، اپنی ضد چھوڑ دو، کیوں نہیں مان لیتی کہ تمہیں اور مصطفیٰ دونوں کو عریب کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ کو تو ہے۔ بہرحال اس نے اسی شرط پر نکاح کیا کہ مصطفیٰ میرے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ مصطفیٰ کو بیمار نہیں دیکھ سکتی۔ بڑی سادگی سے ہمارا نکاح ہوا۔ میں اسے لے کے اپنے گھر پہ آ گیا۔ وہ بالکل سادہ سے لباس میں تھی، مصطفیٰ کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے مجھے دو تو اس نے مجھے پکڑا دیا۔ میرے والد نے مصطفیٰ کو پکڑ کے ساتھ لگایا، پیار کیا، لیکن میری والدہ کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس بات کو رانیہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ کافی دیر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہی کھیلتا رہا، لیکن دل کمرے میں جانے کے لیے بےتاب بھی تھا، جانتا بھی تھا کہ وہ اداس ہے۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے میں اس کے دل میں اپنی محبت ڈالوں، پھر اس کے پاس جاؤں۔ جب کمرے میں آیا تو مصطفیٰ سو چکا تھا۔ میں نے اسے بیڈ پہ لٹا دیا۔ کہنے لگی آنٹی کا موڈ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا تم چھوڑو، ٹھیک ہو جائیں گی، وہ چند دن لگیں گے۔ کہنے لگی مجھے لگتا ہے تم نے انہیں ناراض کر کے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو سب لوگ راضی نہیں ہوتے، لیکن ہو جاتے ہیں بعد میں۔
امی تم سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گی جو تمہیں تکلیف پہنچائے، باقی ان کے رویے کو کچھ دن نظر انداز کر دو۔ کہنے لگی تم نے اچھا نہیں کیا، ہر چیز کا حل نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن کچھ چیزوں کا حل صرف نکاح ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے میری بات پہ اپنا رخ بدلا، تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی۔ میں مصطفیٰ کی دوسری جانب لیٹا رہا۔ کہنے لگی پلیز اریب یہاں مت لیٹو، صوفے پہ جا کے لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا یہاں لیٹنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے گہری سانس بھری، تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا لیکن یہاں بھی لیٹ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بیچ میں مصطفیٰ موجود ہے اور میں تمہاری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ کہنے لگی تم سمجھ نہیں سکتے، میں احتشام کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ یہ مت سمجھنا کہ چند دن بعد جب تم مجھ پہ حق جمانا شروع ہو جاؤ گے، چند دن مجھے دو گے تو میں احتشام کو بھول جاؤں گی اور تمہیں اس کی جگہ دے دوں گی۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ کہنے لگی ابھی مجھے مدت نہیں پتہ، لیکن یہ تم بھی نہیں چاہو گے کہ میں دل میں احتشام کو رکھ کے تمہارے پاس آؤں۔ میں نے کہا میں انتظار کر لوں گا۔ پھر دل میں کہنے لگا کہ ابھی تک انتظار ہی تو کیا ہے، کچھ مہینے اور صحیح۔ بہرحال میں مصطفیٰ کو بہت پیار کرتا تھا، اور اس بات کی قائل تو وہ بھی تھی کہ مجھ سے زیادہ یہ تمہیں پیار کرتا ہے، تمہارے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں نے کہا میری جان ہے یہ۔ وہ واقعی مجھے اپنے دل کی طرح لگتا تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے احتشام کی یاد آتی تھی، احتشام کی باتیں یاد آتی تھیں۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب وہ مجھے اجازت دے۔ اس کے جمود کو توڑنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ ویسے ہی سادگی میں رہتی تھی، تیار نہیں ہوتی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ شادی شدہ ہے، لگتا تھا ابھی بھی بیوہ ہے۔ میری والدہ مجھ پہ چیخنے چلانے لگی تھیں، کہنے لگی تھیں کہ تم نے جس رانیہ سے شادی کی ہے یہ وہ نہیں ہے، سمجھے؟ ایسی ہوتی ہیں بہویں۔ کسی سے ملواتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ تمہاری بہو تیار کیوں نہیں ہوتی، سادگی میں کیوں رہتی ہے، ہاتھوں میں زیور نہیں پہنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کب تک چلے گا یہ؟ کیا یہ زندگی گزارنا چاہتی ہے؟ تمہارے کوئی ارمان نہیں تھے؟ ارے تم نے یہ جذباتی فیصلہ کیا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اس نے تمہیں تمہارے حق سے بھی بے دخل رکھا ہوا ہے۔ ابھی تک تمہارا حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ وہ ابھی تک احتشام کے غم میں ہے اور نہ جانے کب تک یہ سوگ منائے گی۔ اگر تم اس انتظار میں ہو کہ وہ تمہیں کوئی اجازت نامہ دے گی تو تم غلط سوچ رہے ہو۔ پہل تم ہی کو کرنی پڑے گی۔ جب تک تم پہل نہیں کرو گے تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، پھر اس کے دل میں احتشام ہی بسا رہے گا۔ اب شادی کر لی ہے تو اسے پھر ویسے نبھاؤ جیسے نبھانے کا حق ہوتا ہے۔ پہلے تو تم بڑی بڑی مثالیں دے رہے تھے کہ بڑے بڑے فوجیوں نے بیوہ فوجیوں کی بیوی اور بچوں کو سنبھالا ہے، تو جا کے ان کی بیویوں سے پوچھو انہوں نے اپنے شوہر کو ان کے حق سے انکار کیا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو میں نے اپنا تکیہ بیڈ پہ ہی رکھ دیا۔ مصطفیٰ سو چکا تھا، البتہ وہ جاگ رہی تھی، سر پہ دوپٹہ باندھے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے استفہامیہ انداز میں اشارے سے کہنے لگی کہ تکیہ یہاں کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا پڑھ لی تسبیح؟ اس نے آخری دانہ تسبیح کا پڑھا اور سائڈ ٹیبل کی دراز پہ رکھ دی۔ کہنے لگی ہاں پڑھ لی، اب سونا چاہتی ہوں، جاؤ تم جا کے صوفے پہ سو جاؤ۔ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگی اگر اپنے حق کی بات کرنی ہے تو مت کرو۔ میں نے کہا کیوں نہ کروں؟ میں نے تم سے شادی کی ہے، یہ تم جانتی ہو۔ شاید میری والدہ اسے بھی ایسی کوئی بات سمجھا چکی تھی، اس لیے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تم سے اجازت مانگنا چاہتا ہوں، پلیز اجازت ہے تو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑتا وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مجھے کسی آزمائش میں مت ڈالو۔ میں نے کہا تو تم بھی مجھے آزمائش میں مت ڈالو۔ میں نے کہا کہ تمہارا خیال رکھنے میں، مصطفیٰ کو محبت دینے میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی کی ہے تو مجھے بتاؤ۔
کہنے لگی میں تمہیں پہلے کہہ چکی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مت دو حق، لیکن سب کے سامنے تو ٹھیک سے رہا کرو یار، اچھے کپڑے پہنا کرو، تیار ہوا کرو۔ کہنے لگی نہیں اچھا لگتا مجھے یہ سب۔ میں نے کہا نہیں اچھا لگتا تب بھی سب کو بتانے کے لیے ضرورت تو ہے نا۔ کہنے لگی کوشش کروں گی۔ پہلی بار اس نے میری بات مانی تھی۔ اگلے روز جب میں اپنے گھر آیا تو وہ تیار تھی۔ تیار کیا تھی، بس اچھا سا لباس پہنا تھا، کچھ فینسی سا، اور ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک تھی، شاید میری بات کا ہلکا سا بھرم رکھا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں کل شادی پہ جانا ہے، تم دونوں تیار رہنا، اور اگر شاپنگ کرنی ہے تو بے شک کر لینا۔ جب میں کمرے میں آیا تو کہنے لگی اریب میں شادی پہ نہیں جانا چاہتی، تم چاہو تو مصطفیٰ کو لے جانا۔ میں نے کہا امی نے کہا ہے جانا تو پڑے گا، میں کل تمہیں کپڑے لا دوں گا، تم تیار رہنا۔ صبح ہی صبح میں نے اسے ایک فینسی لباس لے کے دیا۔ وہ تیار تو ہو گئی تھی لیکن بہت جھجک رہی تھی، خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ اب میری نظروں میں پابندی بھی نہیں تھی، اس لیے میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ میری نظروں سے پریشان ہو رہی تھی، نروس بھی ہو رہی تھی، بار بار مجھے گھور رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی میں اسے نہ دیکھوں، پر میں کیوں رکتا، خود پہ پابندی کیوں لگاتا؟ ابھی تک پابندیاں ہی تو لگاتا رہا تھا، اب نہیں لگا سکتا تھا اور نہ ہی لگانا چاہتا تھا۔ شادی پہ جانے سے پہلے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، مصطفیٰ کو اپنی گود میں لیا، پھر دونوں کو کمرے سے باہر لے آیا۔ میری والدہ نے جب اسے یوں تیار دیکھا تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی آج تو نظر اتارنے کو جی چاہ رہا ہے، تم دونوں بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا تو آپ نظر اتار لیں، جو کسی اور کی لگے نہ لگے، میری نظر ضرور رانیہ کو لگ جائے گی۔ میں نے جان بوجھ کے ایسا کہا تھا، اس کے ماتھے پہ بل آئے تھے لیکن میں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ شادی پر گئے تو میں نے اس کے ساتھ لگ کر تصاویر کھنچوائیں، وہ چاہ کر بھی مجھ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا لمس میں اسے دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ میرا اور اس کا رشتہ کیا ہے۔ اب اس سے دور رہنا ایک کڑا امتحان لگ رہا تھا۔ اپنی محبت میں نے بہت امتحان دیے تھے، مزید امتحان نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر پہ آئی تو بڑے غصے میں تھی۔ میں نے آتے ہی جب اسے کپڑے بدلنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ میرے لیے کافی بنا دو۔ مصطفیٰ ویسے بھی سو چکا تھا اور میرے والدین بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ فوراً سے کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی کچن میں داخل ہوا تو رانیہ کافی بنا رہی تھی۔ میں چلتے ہوئے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ پہل مجھے ہی کرنی پڑے گی، اس لیے اپنے لب میں نے اس کی گردن پہ رکھ دیے۔ وہ چھمبے میں آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی میں اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اپنی محبت سے میں اس کا ہر غم دور کر دینا چاہتا تھا۔ کہنے لگی اریب چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا آج بہت مشکل ہے رانیہ، بہت غضب کی لگ رہی ہو، مزید تمہیں صبر کے امتحان نہیں دے سکتا۔ وہ مسلسل انکار کر رہی تھی لیکن میں اس کی ایک بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میری گرفت میں بری طرح سے کسمسا رہی تھی۔ جب میں نے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا کے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا، میں نے کہا تمہاری آنکھیں بہت حسین ہے رانیہ، کسی گہری جھیل جیسی۔ وہ کہنے لگی اریب پلیز۔ میں کہنے لگا میں تمہارے لمبے بال مجھے پاگل کر رہے ہیں۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں نے کہا رانیہ اگر آج تمہارے آنسو رخسار تک پہنچے تو یاد رکھنا میں انہیں اپنے ہونٹوں سے چنوں گا۔ میری بات سن کر اس کے آنسو رکے تھے۔ میں نے کافی کا کپ شیلف پہ رہنے دیا اور رانیہ کو اپنی گود میں بھر کے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ میں نے پیر سے بند کیا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، گھبرا بھی رہی تھی۔ میں نے بڑے دھیرے سے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا اور لیمپ بجھا دیا، پھر خود کو روکا نہیں تھا۔ اس کے آنسوؤں کو میں نے اپنے ہونٹوں سے چنا تھا، اسے اپنی محبت سے روشناس کروایا تھا۔ دل کی برسوں کی خواہشات آج عروج پر تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر میں اسے اپنی دسترس میں کر چکا تھا، اس سے پہلے کہ میں ساری حدیں پار کر دیتا۔ اس کے منہ سے احتشام کا نام سن کے مجھے دھچکا سا لگا۔ رانیہ کی آنکھیں بند تھیں، کہنے لگی احتشام آئی لو یو۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا،
اس وقت اور ان لمحات میں اس کے منہ سے احتشام کا نام نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے یوں پیچھے ہٹتا دیکھا تو اس نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اسے چپ نہیں کروایا، لیکن پھر اچانک سے اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کہنے لگی، اریب تم میرے بہت اچھے دوست ہو، تم بہت اچھے ہو، اور تم نے خود اس آزمائش کو اپنے سر پہ لیا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تمہیں کبھی بھی ایسی کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آرام کرو۔ اس کے دونوں ہاتھوں پہ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، اسے تسلی دے کے اٹھ گیا، لیکن رات بھر اس کی سسکیوں نے مجھے پریشان کیا تھا۔ کئی بار اسے کہہ چکا تھا کہ رانیہ پلیز چپ ہو جاؤ، مجھے تکلیف مت دیا کرو، لیکن وہ نہیں ہٹی۔ آخر کار مجھے اٹھ کے آنا پڑا، آنکھوں کا حشر دیکھ چکا تھا، اتنا روئی تھی وہ۔ میں نے کہا ایسا بھی میں نے کچھ نہیں کیا کہ تم مجھے یوں سزا دو۔ اس کی آنکھیں دیکھ کے مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی، جو اس وقت سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے تمہارے لیے بہت دکھ ہے، تم نے جذباتی فیصلہ کر لیا، مرد ہوتے ہوئے، شوہر ہوتے ہوئے تم بہت سی خواہشات رکھتے ہو، لیکن وہ خواہشات تم نے غلط لڑکی سے رکھ لیں۔ میں نے کہا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں رہ لوں گا ایسے۔ پھر وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگی، کہنے لگی میں کوشش کروں گی تمہاری خاطر۔ پہلی بار اس نے ایسا کوئی جملہ بولا تھا جس میں میں تھا، احتشام نہیں۔ میں نے کہا تمہارا یہ بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پہ۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے اپنے صوفے پہ آ کے لیٹ گیا۔ اب وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی، میری آنکھوں کے شکوے دیکھ کے نظریں بدل لیتی تھی، لیکن کام سارے کر دیتی تھی۔ مصطفیٰ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، مجھے بابا بابا کہنے لگا۔ جب پہلی بار کہا تھا تو بہت اچھا لگا تھا، میں اسے چومے جا رہا تھا۔ میری دیوانگی کو دیکھ کے رانیہ حیران تھی کہ بس بھی کر دو، ادھر دو مصطفیٰ کو، تم نے تو چوم چوم کے اس کی مت مار دی ہے۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کے منہ سے بابا سن کے مجھے اس پہ کتنا پیار آ رہا ہے۔ وہ بھی ہنسے جا رہا تھا، بار بار بابا بابا کہہ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ رانیہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری شرٹ کا ٹوٹا بٹن دیکھ کے خود ہی دھاگا لے کے آ گئی، شرٹ کا بٹن لگانے لگی، مجھے دیکھ کے ہلکا ہلکا مسکرا بھی رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کچھ نہیں، اچھے لگ رہے ہو۔ یہ کہہ کے اس نے منہ سے دھاگا توڑا اور جانے لگی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا کتنا اچھا لگ رہا ہوں یہ بھی تو بتا کے جاؤ۔ کہنے لگی بس اچھے لگ رہے ہو، اچھا لگنے کا کوئی پیمانہ تھوڑی ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو جب کوئی اچھا لگے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگی تعریف کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تعریف کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی مجھے بس یہی طریقہ آتا ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے بہت سارے طریقے آتے ہیں، اگر تم کہو تو میں اپنے انداز سے تعریف کر دوں۔ کہنے لگی ابھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کر لو میرے ساتھ ظلم، جس دن اجازت ہوگی اس دن مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی امید مت رکھنا۔ چند روز بعد وہ میرے سامنے تیار بیٹھی تھی۔ اجازت مانگنے کے بعد میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ جیسے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں پہ لگایا، فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور اس وقت مجھے اپنا موبائل زہر لگ رہا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو آفیسر تھے، کہنے لگے جلدی سے بارڈر کے لیے نکل جاؤ۔ میں نے کہا سر ابھی؟ کہنے لگے ہاں ابھی، اسی وقت۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یار بارڈر پہ جا رہا ہوں۔ میری بات سن کے اس کا رنگ اڑا، فوراً سے کھڑی ہو گئی، میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کہنے لگی اریب تم نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگی چھوڑ دو یہ فوج کی نوکری، چھوڑ دو، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، ایک بار احتشام کو کھو چکی ہوں، پلیز۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ کہنے لگی نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، احتشام بھی یہی کہہ کے گیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ گولی چلنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس کو لگ رہی ہے، اس کے پیچھے رونے والے کتنے ہیں، وہ لگ جاتی ہے اپنا کام بھی کر جاتی ہے۔
یہ دشمنیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کتنا خون پیئیں گے بارڈر کے اس پار والے یا بارڈر کے اس پار والے. میں قربانی نہیں دینا چاہتی، مجھے نہیں دینی. تم نہیں جاؤ گے اریب، تم نہیں جاؤ گے، تمہیں میری قسم. میں نے کہا دیکھو اتنی بڑی قسم مت دو جو میں پوری نہیں کر سکتا. کہنے لگی تم نہیں جاؤ گے. اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میرے ساتھ لگ گئی. کہنے لگی مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، میں اتنا بڑا دل نہیں رکھتی. میں نے بہت قیمتی چیز کھوئی ہوئی ہے اریب، میں تمہیں نہیں کھو سکتی. میرا بچہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. سسکیوں سے ہچکیوں سے رو رہی تھی، میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی تھی. میں نے کہا دیکھو یوں کرو گی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. کہنے لگی ہو جائے مشکل خدا کرے، تم نہ جاؤ اریب پلیز. میں نے اس کو خود سے پیچھے کیا. میں نے کہا بس یہ آخری بار، اس کے بعد میں منع کر دوں گا، میں فوج کی نوکری چھوڑ دوں گا، بس یہ آخری بار جانا ہے. کہنے لگی نہیں میں چانس نہیں لے سکتی. میں نے کہا دیکھو اگر میری زندگی اتنی ہی ہے تو مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں یہاں مر جاؤں. کہنے لگی مرنے کی بات مت کرو پلیز، میں اور قربانی نہیں دے سکتی. تم نہیں جاؤ گے، مجھے ڈر لگتا ہے. احتشام بھی یہی کہہ کے گیا تھا. تب بھی میں بہت رو رہی تھی کہ مت جاؤ، چھوڑ دو میری خاطر فوج کی نوکری، چھوڑ دو. لیکن اس نے نہیں چھوڑی اور وہ گیا تو واپس نہیں آیا. تم نہیں آؤ گے. وہ روئے جا رہی تھی. میں نے کہا یار آ جاؤں گا پلیز، اس بار جانے دو. اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا. لیکن جیسے ہی میں بارڈر پہ پہنچا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ سامنے احتشام تھا، بیساکھی کے ساتھ کھڑا ہوا. اسے دیکھ کے تو میں بے قابو ہو گیا. میں بھاگ کے اس کے پاس آیا، اس کے سینے سے لگ گیا. وہ میرے ساتھ لگ کے رو رہا تھا اور میں اس کے ساتھ لگ کے. وہ دشمنوں کی قید میں تھا. اس کی وردی اتروا کر دشمن کے فوجی نے پہنی تھی تاکہ ہماری طرف شامل ہو کے حملہ کر سکے. لیکن انہی کے کیے جانے والے دھماکے میں وہ بھی مارا گیا اور وہ جل چکا تھا. اور اس کی جسم کی وردی دیکھ کے ہمیں یہ لگا کہ احتشام شہید ہو گیا ہے. اس وقت تو میں یہ تک بھول گیا تھا کہ میرا رانیہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے. یہ تک بھول چکا تھا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے. بس یہ یاد تھا کہ احتشام میرے سامنے ہے، زندہ ہے. اس کی ٹانگ دشمنوں نے کاٹ دی تھی لیکن پھر بھی وہ وہاں ان کی قید سے بھاگ نکلا تھا. لنگڑاتے ہوئے، سرنگوں سے ہوتے ہوئے کسی گاؤں قصبے میں چلا گیا تھا. لیکن وہاں سے اس نے رابطہ اب تک کیوں نہیں کیا، یہ بات سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ اسے آزاد ہوئے 4 مہینے گزر چکے تھے. سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس نے یہ بات کیوں چھپائی، پر وہ جواب نہیں دے رہا تھا. یہ تو ایک ہمارے فوجی نے اسے گاؤں میں دیکھا تو اس نے انفارم کیا اور وہاں سے 4-5 فوجی جا کے اسے زبردستی اپنے ساتھ لائے تھے. وہ تو آ ہی نہیں رہا تھا. جب مجھے پتا چلا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا احتشام کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کہنے لگا بس آنا نہیں چاہتا تھا. میں نے کہا تم پاگل ہو، تمہیں احساس ہے تمہارے پیچھے رانیہ کی کیا حالت تھی اور اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، کیا ایک بار بھی دل نہیں تڑپا اسے دیکھنے کے لیے؟ کہنے لگا تڑپا تھا، لیکن مجھے پتا تھا تم ہو، تم سنبھال لو گے، اور اب تو تمہاری بیوی بن چکی ہے. میں نظریں چرا گیا. کہنے لگا میں واپس نہیں جانا چاہتا. میں سب کی نظر میں مر چکا ہوں اور مجھ پہ سب صبر بھی کر چکے ہیں، اپنی زندگیاں بھی شروع کر چکے ہیں، اس لیے مجھے سب کے لیے مرا ہی رہنے دو. میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا ایسے مت کہو. کہنے لگا دیکھو میں اب جا ہی چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ رانیہ کی زندگی میری وجہ سے برباد ہو. پھر اس نے میری وہ ڈائری مجھے پکڑائی. میری رنگت فوراً اڑ کے رہ گئی. کہنے لگا اچھا نہیں کیا تم نے مجھ سے یہ سب چھپا کے. میں نے کہا یہ تمہارے ہاتھ کب لگی؟ کہنے لگا میں جانتا تھا ڈائری تم اپنے ساتھ رکھتے ہو. جب تم اپنے والد کے ہارٹ اٹیک کی خبر سن کے گئے تھے تو ڈائری بھول گئے تھے. یہ ڈائری میرے پاس تھی، یہاں تک کہ قید میں بھی میرے پاس تھی، کیونکہ دشمنوں کو اس ڈائری سے کوئی غرض نہیں تھی. میں ان کی قید میں ہی تھا جب میں نے یہ ڈائری پڑھی. بہت افسوس ہوا تھا مجھے خود پہ. میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری محبت رانیہ ہے.
ایک بار کہہ کے تو دیکھتے یار، کیا دوستی پہ بھروسہ نہیں تھا؟ میں نے کہا یار تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، میری محبت یک طرفہ تھی، پھر میں کیوں بیچ میں آتا؟ کہنے لگا جو عشق تم نے کیا ہے وہ اس شاعری میں پڑھ کے مجھے لگا جیسے میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم نے میرے بعد میری بیوی کو، میرے بچے کو سہارا دیا ہے، تو مجھے لگا کہ مجھے تمہارے ساتھ مزید زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی بھی تمہارے سامنے رانیہ کو طلاق دے دیتا ہوں، میرا تعلق اس سے ختم ہو جائے گا، تم اس کی زندگی میں خوشیاں بھر سکتے ہو، تمہیں بھی تو محبت چاہیے، میں تم سے بار بار آزمائش نہیں لینا چاہتا۔ میں نے کہا تم پاگل ہو، چلو میرے ساتھ۔ وہ مان نہیں رہا تھا، کہنے لگا میں اپاہج ہو چکا ہوں، میں اسے سہارا نہیں دے سکتا، لیکن میں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ رانیہ اس سے ابھی بھی محبت کرتی ہے۔ جب رانیہ نے اسے دیکھا تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ تڑپ کے اس کے پاس آئی تھی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ احتشام کبھی مجھے دیکھ رہا تھا، کبھی رانیہ کو روتے ہوئے، اس کا بیٹا اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا کیونکہ وہ اب احتشام کی بیوی تھی، میرا رشتہ اس سے ٹوٹ چکا تھا، سچ پوچھیں تو شاید قائم ہوا ہی نہیں تھا۔ ہاں میری ڈائری مجھے مل گئی تھی جو میری رازداں تھی، آج بھی میں وہی غزل پڑھ رہا تھا، لیکن آج آخری بار پڑھ رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے ڈائری کے صفحے میں پڑھ رہا تھا میں انہیں سامنے لگے آتش دان میں جلا رہا تھا اور آنسو بھی بہا رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ کریں سہی، ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی، غم زندگی سے فرار کیا، یہ سکون کیوں یہ قرار کیا، غم زندگی بھی ہے زندگی، جو نہیں خوشی تو نہیں سہی، سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی، مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے، میری آرزو کا بھرم رہے، تیری انجمن میں اگر نہیں تیری انجمن کے قریب سہی، تیرے واسطے ہے یہ وقف سر، رہے گا تا ابد تیرا سنگ در، کوئی سجدہ ریز نہ ہو سکے تو نہ ہو، میری ہی جبیں سہی، میری زندگی کا نقیب ہے، نہیں دور مجھ سے قریب ہے، مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں سہی، جو ہو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پہ نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی، اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔